ہے حضرت یہ ہے کہ آپ قسم کی جب دیدار ہوتی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل اپنے روح اور جسم کے ساتھ آتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جب کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کر لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے, اور اگر ایمانی حالت میں وہ دنیا سے جا بستا ہے تو کیا اللہ کے نبی کی سفارش ان کے اوپر واجب ہوتی ہے اور وہ جنتی ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا, برائے مہربانی جواب دیجیے. ضرور پوچھتے ہیں. ماشاء اللہ مجنون نام آپ کو بہت پسند آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول کا انسان مجنون بن جائے, اس سے بڑا جو ہے وہ فرزانہ کوئی نہیں ہوگا. جیسے حضرت بہلول جو ہے ان کو دیوانہ لوگ کہتے تھے, لیکن پتہ چلا وہ دیوانہ نہیں تھا, وہ تو اللہ رسول کا دیوانہ تھا, حقیقت میں تو وہ فرزانہ تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دیوانگی واقعی اور ایسی مجنونیت ہم سب کو عطا کرے کہ جو حقیقت میں وہ فرزانیت ہے کہ آسمان کے فرشتے بھی اس پہ رشک کرتے ہیں. تو باقی آپ کے سوال بہت اچھے ہیں. اب پہلا سوال کے جہاں تک تعلق ہے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم و روح ہی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں, اس لیے کہ یہ حقیقت تو آپ نے خود بیان کر دی کہ من رآنی فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی, کہ جس نے مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا. مطلب جسم و روح کے ساتھ ہی آپ کی جو ہے خواب کے اندر تشریف آوری اور دیدار ہوتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے حجابات ہٹا دیتے ہیں, اور جب بندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف حیت اور کیفیات میں دیکھتا ہے. اور یہ تو اہل سنت والجماعت کا ہمارا جو حق عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے مرقد مبارک میں بالکل زندہ سلامت موجود ہیں, بلکہ آپ کی وہ حیات جو ہے وہ دنیا والی حیات سے اور زیادہ قوی حیات ہے. تو زندہ سلامت موجود ہیں اور ہمارے سلام سنتے ہیں, ملائکہ ان کو جو بھی پیغام پہنچاتے ہیں ان کو سنتے ہیں, اور پوری امت پر ان کی جو ہے نظر اور توجہ ہے. تو ماشاءاللہ جسم اور روح ہی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا دیدار ہوتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ جو دیدار کر لیتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. ہاں بدل جاتی ہے, نہیں بدل جانی چاہیے, بدل جاتی ہے یہ تو نصیب والوں کو کہ جن کو دیدار نصیب ہو جاتا ہے. تو آپ کا دیدار کسی فاسق کو اگر ہوا تو اس کے لیے آپ کا دیدار دعوت ہوتا ہے. جیسے زندگی میں آپ دعوت دیتے ہیں, کسی کو دعوت اسلام دے رہے ہیں, دعوت ایمان دے رہے ہیں, دعوت جب وہ عبادت دے رہے ہیں, اسی طریقے سے خواب میں بھی اس فاسق گناہ گار کو اگر آپ آئیں تو وہ آپ کی طرف سے ایک دعوت ہے. اب وہ اس کا نصیب ہے اس دعوت کو قبول کر کے وہ یہ ایمان کے راستے پہ آیا تو زہ قسم زہ نصیب, عبادت کا ذوق پایا زہ قسم زہ نصیب. جیسے زندگی کے اندر آپ نے دعوت اسلام دی, دعوت ایمان دی, قسمت والوں نے مانی, بد نصیب محروم رہ گئے. ایسے ہی اگر فاسق فاجر نے خواب میں دیکھا تو آپ کا آنا اس کے لیے ایک طرح کی دعوت ہوگی. ہاں اگر اب یہ اس پر ہے کہ اس کو قبول کر کے یہ اپنی زندگی کو بدل لے اور یہ جو ہے بدی سے نیکی کی طرف آ جائے تو یہ بدل جانی چاہیے. بدل جاتی ہے یہ ضروری نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو دیدار کرتے ہیں لیکن ان کا نصیب ہے کہ وہ جو اپنی زندگی معصیت کی چھوڑ کر عبادت کی طرف آتے نہیں ہیں. دوسرا یہ, اور تیسرا یہ ہے کہ جس کو دیدار نصیب ہو جائے اور حالت ایمان سے دنیا میں سے چلا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہے. ہاں واجب کے معنی میں شرعی واجب کے معنی تو میں نہیں کہتا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں آنا اور اس کے یہ بشارت دیکھنا اور پھر ایمان کی حالت میں اس کی دنیا سے چلا جانا, یہ بہت بڑا ایک سائن اور بہت بڑا ایک قرینہ ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل اسی طرح دیدار ہوگا. اور آپ کا جب دیدار ہوگا تو حوض کوثر پر آپ کی طرف سے انشاءاللہ جام کوثری بھی اس کو نصیب ہوگا اور آپ کی شفاعت ہوگی. اس لیے کہ بعض روایات میں علماء نے لکھا ہے کہ ایسا ہے کہ زندگی میں ایک جس کو دیدار ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اتباع سنت اور حالت ایمان سے وہ دنیا سے چلا گیا تو دیدار علامت اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخر میں اس کے لیے شافع بن جائیں گے. تو اس شخص کے لیے انشاءاللہ وہ شافع معاشر ہوں گے اور شفاعت اس کو نصیب ہوگی.